پریشانیوں اور قرضوں سے نجات کی دعا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اللہ کے رسول سے وہ دعا سنی ہے جو آپ ہمیں سکھایا کرتے تھے، اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو یہ دعا سکھاتے اور فرماتے تھے کہ اگر کسی پر احد پہاڑ کے برابر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بآسانی دور فرما دیں گے۔ غوثیہ وظائف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لائک بھی کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ میرے پیارے بھائیو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب دعا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ غنیۃ الطالبین میں میرے مرشد کریم نے تحریر فرمائی ہے۔ یہ قرض اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے دعا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ دعا آپ اپنے محمول میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ سے پریشانی دور ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ پریشانیوں اور قرضوں سے نجات کی دعا۔ شہنشاہ ولایت حضور پر نور سیدنا غوث اعظم قدس رہو غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، ابو موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان حال کو یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے، میرے لیے تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے، یا اللہ میں تیرے ہر نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے علم غیب میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غم کو دور کرنے والا، بے چینی اور پریشانی کو ہٹانے والا بنا دے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی سے ان کلمات میں سے کوئی کلمہ چھوٹ گیا تو وہ نقصان اٹھائے گا؟ فرمایا ہاں، ان کلمات کو یاد کر کے دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ جو ان کلمات میں موجود اشیاء کو طلب کرنے کے لیے انہیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما کر اسے طویل مسرت سے نوازے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے اللہ کے رسول سے وہ دعا سنی ہے جو آپ ہمیں سکھایا کرتے تھے؟ اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو یہ دعا سکھاتے اور فرماتے تھے کہ اگر کسی پر احد پہاڑ کے برابر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بآسانی دور فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہاں میں نے وہ دعا سنی ہے، آپ اس طرح پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، بے چینی دور کرنے والے، بے چین کی دعا سننے والے، دنیا میں حد درجہ مہربان اور آخرت میں اہل ایمان کے لیے حد درجہ رحم کرنے والے، میں تجھ سے تیرے پاس موجود
رحمت کا طالب ہوں، تو مجھے وہ رحمت عطا فرما کر دوسروں سے بے نیاز فرما دے۔ حسن بصری کے پاس ایک دوست تشریف لائے جو ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے، اے ابو سعید، مجھ پر قرض ہے، آپ مجھے اس میں اعظم بتا دیں۔ حسن فرماتے ہیں، جاؤ پہلے وضو کر آؤ۔ وہ باوضو ہو آئے تو حسن نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، یا اللہ تو اللہ ہے، ہاں اللہ کی قسم تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کی قسم، بات یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ میرا قرض اتار دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس نے یہ دعا پڑھ لی اور صبح بیدار ہوا تو اس کی نماز کی جگہ پر ایک تھیلی میں 1,00,000 درہم تھے جن پر مہر لگی تھی، اور اس پر یہ عبارت درج تھی، اگر تو اس سے بڑی چیز مانگتا تو وہ بھی ملتی، تو نے جنت کیوں نہ مانگی؟ وہ شخص حسن کے پاس جا کر انہیں اطلاع دیتا ہے تو حسن اس کے ساتھ جا کر تھیلی کا معائنہ کرتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں نے جنت نہیں مانگی۔ حسن نے فرمایا کہ جس نے تجھے یہ اسم اعظم سکھایا ہے اس نے خیر کی نیت سے سکھایا ہے، اس کو خفیہ رکھو، مبادا کہ وہ حجاج بن یوسف یہ اسم اعظم سن لے جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ایک اور دعا، یہ دعا حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سکھائی تھی جب آپ قریش کے خوف سے مکہ سے نکل کر غار حرا میں جا چھپے تھے۔ یہ پریشانی اور رزق کی دعا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا، محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کرتے ہیں اور ایک دعا مجھے سکھائی ہے، آپ اس دعا کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور قریش کے درمیان رکاوٹ ڈال دیں گے۔ میں وہ دعا آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ضرور۔ وہ دعا یہ ہے، اے سب سے بڑے خواب سننے والے، خواب دیکھنے والے، جس کا کوئی شریک وزیر نہیں، جو سورج چاند کا خالق ہے، اے مصیبت زدہ، خوف زدہ اور پناہ ڈھونڈنے والے کو حفاظت دینے والے، چھوٹے بچے کو رزق پہنچانے والے، ٹوٹی ہڈی جوڑنے والے، ہر ظالم سرکش کو توڑنے والے، میں تجھ سے ایک مصیبت زدہ فقیر کی طرح سوال کرتا ہوں، بے قرار نابینے کی طرح دعا مانگتا ہوں، تیرے عرش مستحکم کی عزت کے ساتھ، تیری رحمت کی چابیوں کے ساتھ جو تیری کتاب میں ہیں، اور ان 8 اسماء کے ساتھ جو سورج کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں، تو میری حاجتیں پوری فرما دے اور میرا فلاں فلاں کام پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جی میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری دعا اچھی لگی تو برائے مہربانی میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔